أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پچھلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات اور ان کے احسانات بیان کیے گئے تھے، اور ان پر جو الزام منافقوں کی طرف سے لگایا جا رہا تھا اس کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور آپ کی بعثت کو انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا کہ ایک رسول انسانوں میں سے انسانوں کے اندر بھیجا، اس کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت پر احسان کیا، لیکن خاص کر ایمان والوں پر احسان کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے تو ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن آپ کی نبوت سے، آپ کے پیغام سے اور خود آپ کی ذات مبارک سے فائدہ اٹھانے والے کون تھے؟ صرف مومن تھے۔ تو اس لیے کہا کہ اس احسان کا سب سے زیادہ فائدہ ایمان والوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لقد من اللہ علی المؤمنین کا، علی الناس کی کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ مومنوں پر احسان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے پیغام اور آپ کی رسالت سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والے وہ صرف اور صرف اہل ایمان ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں پر سب سے بڑا اللہ کا احسان ہی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا، جن کے ذریعے سے انہیں صحیح راستے پر چلنے کا اللہ نے موقع دیا۔ ایک نیا نمونہ جو صحیح راستے کی طرف لے جانے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ان تک پہنچایا۔ پھر کہا اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب انہی میں سے کیا مطلب؟ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت مخاطب جو صحابہ تھے وہ سب کے سب عرب تھے، اس لیے کہا کہ عرب میں سے ایک نبی بھیجا۔ تو عربوں کے لیے اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آخری جو نبی ہے وہ انہی کی نسل سے ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ساری انسانیت مراد ہے کہ اللہ نے انسان میں سے رسول بھیجا، دوسری مخلوق میں سے رسول نہیں بھیجا۔ اس سے انسانیت پر بھی اللہ کا احسان ہوا، اور یہ انسانیت کا بھی اعزاز ہوا، اور لوگوں کو بتایا کہ جو رسول آئے وہ تمہیں میں سے ہیں، انسانوں میں سے رسول ہوگا تو اس کی اتباع کرنا، اس کے طور طریق کو اختیار کرنا آسان ہوگا،
اگر غیر انسانوں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے اللہ نے بھیجا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اس رسول کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے، ان آیتوں کو ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے. قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت بھی کس طریقے پر ہونی چاہیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سن کر بتلایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو بھی حکم تھا کہ آپ بھی اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے آپ کو سکھایا جاتا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب ہم ان کو پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، تو آپ بھی اس کی تلاوت کریں. تو جیسے پڑھیں آپ اس طرح پڑھیے، پھر صحابہ کو آپ سنائیے. تو صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے کہ آیات کی تلاوت کس طرح ہوتی ہے، الفاظ کو کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے پڑھنے کا. یہ صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. اس لیے قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کو سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. رسول اللہ کا مشن یہ بھی تھا کہ ظاہر الفاظ کو بھی پڑھ کر سناتے تھے. پھر کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے دلوں کی صفائی کرتے تھے. ان کے دلوں میں جو شرک اور دیگر گندگیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی آیات کے ذریعے سے، اپنی مبارک تعلیمات کے ذریعے سے اس کی صفائی کیا کرتے تھے. شرک سے اور دیگر برائیوں اور گندگیوں سے دلوں کی صفائی کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری چیز کتاب کی بھی تعلیم دیتے تھے. قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، لیکن اس کا صحیح مفہوم سمجھنا یہ بھی ہر ایک کے بس میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریحات کو بھی بیان کرتے تھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ نے کہا کہ یہ نصیحت کی کتاب ہم نے نازل کی تاکہ ان کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو آپ کھول کھول کر بیان کریں. قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ اپنی زبان سے بیان کریں، اپنے عمل سے بیان کریں. اسی کو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پھر کہا وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیں. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے حکمت کا مطلب اللہ کے رسول کی مبارک حدیثیں سنائیں. اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں بھی لوگوں کو سنائیں، اس کی بھی لوگوں کو تعلیم دیں. اس مشن کے طور پر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو سنائیں، اس کی وضاحت کریں، اس کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کریں اور اپنے وعد و نصائح سے ان کی اصلاح کا کام کریں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہیوں میں تھے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آپ کی تعلیمات سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. اللہ کے رسول نے آ کر ان کو وہ تعلیم دی کہ اس مقام تک ان کو پہنچا دیا ہم سوچ نہیں سکتے. صحابہ کے آپ اسلام سے پہلے کے حالات پڑھیں گے، اسلام لانے کے بعد اللہ نے کیا تبدیلیاں ان کے اندر پیدا کی اور اس کے ذریعے سے اللہ نے کیا احساس دیا. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا اور اس آیت کا مطلب کیا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے نبی کی بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. یہ اگر سیرت میں ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کا دور اور بعثت کے بعد کا دور، صحابہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو اس آیت کی تفسیر کھل کر سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے قدر دانی کرنے کی توفیق دے.